إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 7 ہے اور انشاءاللہ اس کلاس میں آپ اولڈ مدینہ بک 2 اور نیو مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 5 کمپلیٹ کریں گے. لیسن نمبر 5 الدرس الخامس. الحمدللہ لیسن نمبر 5 آپ نے لاسٹ کلاس میں بک سے لیسن کمپلیٹ کر لیا تھا. آج انشاءاللہ اس کی ہم تمارین کریں گے، لیکن تمارین پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس لیسن میں رول کیا پڑھا تھا. جو رول پڑھا تھا وہی ہم تمارین پہ اپلائی کریں گے نا. کس کے بارے میں پڑھا تھا اس لیسن میں، کیا پڑھا تھا بتائیں، کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ جی فیل کے بارے میں، کیونکہ فیل تو آلریڈی آپ بک 1 کا لیسن نمبر 4 میں سٹارٹ کر چکے تھے، لیکن فیل کی پھر مختلف اینگل سے مختلف قسم کے رول آپ پڑھتے رہے ہیں. تو اس لیسن میں جو آپ نے رول پڑھا تھا وہ کیا تھا فیل کے حوالے سے، کہ فیل کام کے لحاظ سے 2 قسم کا ہوتا ہے اور اس کے اسپیسیفک نام تھے. بتائیں مجھے کیا نام تھے؟ لازم اور دوسرا کیا ہے؟ متعدی. ٹھیک ہے، لازم اور متعدی. لازم تو آپ پڑھتے ہی آئے تھے لیکن متعدی آپ نے اس میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ٹرانزٹیو. اب جب ہم کہتے ہیں نا لازم اور متعدی، تو اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب لازم فعل ہوگا، اب سارے فعل تو لازم نہیں ہوتے، جو فعل لازم ہوتے ہیں وہ اپنے فاعل سے مل کر فعل ظاہر ہے فعل ہوگا تو فاعل بھی ہوگا نا، کام کرنے والا. فعل اپنے فاعل سے مل کر بات کو مکمل کر لیتا ہے، جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس میں کسی اور مزید کلمے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کو بولتے ہیں لازم فعل. لیکن جب ہم کہتے ہیں متعدی فعل، تو متعدی فعل سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اس میں فعل اور فاعل تو ہوگا ہی، ظاہر ہے فعل بھی چاہیے کام اور پھر اس کے بعد فاعل. باقی زمانے کے لحاظ سے تو آپ فعل کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں مزید ایک کلمہ اور ایڈیشن ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ. اور فاعل اور مفعول بہ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اسم. یہ اسم ہوتے ہیں آلویز. اور باقی آپ کو اعراب کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ آلویز کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ آپ نے رول پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کی کام کے لحاظ سے 2 قسمیں، کہ ایک فعل اور فاعل سے بات مکمل ہوتی ہے اور ایک میں مفعول ایک اور اسم چاہیے ہوتا ہے اور وہ منصوب اسم ہوتا ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ کیسے پتہ چلے گا، بہت سارے افعال ہیں، کہ کون سا والا فعل جو ہے وہ لازم ہے، کون سا مفعول بھی ہے، تو اس کے لیے اردو میں بہت اچھا کلیہ آپ کو بتایا گیا تھا، ایک فارمولہ، کہ جب کسی جملے میں 2 سوال پیدا ہوں، یعنی 2 میں سے کوئی ایک ہو. کبھی کبھی ایسے بھی پاسبل ہے کہ جب آپ بولیں گے کوئی فعلیہ جملہ تو اس میں آپ کے پاس 2 سوالوں میں سے کوئی ایک پیدا ہو. مثلا کیا بولیں؟ میں آلریڈی بول چکی کیا، وٹ. ٹھیک ہے، فعل اور فاعل کے جواب میں کیا، اور مطلب وہ کام کیا کیا، اور یا پھر کس نے کیا. کس نے، کیا، وٹ اور ہوم، یہ 2 سوال ہیں. کبھی تو کسی ایک فعل میں صرف ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی کچھ افعال میں دونوں سوال بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اٹ مینس جب ایک سوال پیدا ہوگا تو اٹ مینس کہ اس والے فعل کے ساتھ ایک مفعول ہوگا، ایک مفعول بھی ہوگا. لیکن اگر 2 سوال پیدا ہوں گے تو دونوں سے مراد کہ یہ کیا بھی اور کس کو بھی.
تو پھر اس صورت میں دو مفعول ہوں گے کیونکہ دونوں کا جواب چاہیے ہوگا نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے پوائنٹ. اور دوسرا اردو ترجمے میں آپ کو یاد ہوگا کہ نے، فلاں نے کیا، جو فائل ہوگا اس کے ساتھ نے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ فائل کے ساتھ. جو فائل کرنے والا ہے نا کام کو، اس کے ساتھ نے. اور جس پر کام ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے بتائیں؟ کا کے کی. وہ تو اکارڈنگ ٹو اس کے استعمال ہوتا ہے نا جملے میں سیاق و سباق کے. تو مفعول بھی، ٹھیک ہے. یہ اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو نے آ گیا پیدا کرنے والے کے ساتھ نے. اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. تو کو، کا، کے، کی، یہ سارے مختلف استعمال ہوتے. میں نے پیا. کیا پیا؟ پانی پیا. میں نے پانی کو پیا. سم ٹائم ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ استعمال ہو، لیکن یہ ہوتے. تو یہ ایک ہلکا سا آپ کو ریویژن تھا. تو باقی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز خاص طور پہ اور مینشن کر دوں کہ ترتیب کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ فعل پہلے اور پھر اس کے بعد فاعل، یہ مسٹ ہے. فاعل پہلے نہیں آ سکتا فعل سے. لیکن جب اس کے اندر مفعول بھی آ جاتا ہے، ترتیب یہ ہے کہ اینڈ پہ مفعول بھی. لیکن مفعول بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، کبھی وہ فاعل سے پہلے یہاں بھی آ سکتا ہے یعنی فعل کے بعد اور فاعل آگے چلا جائے، اور کبھی کبھی مفعول بھی فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے یہاں. یعنی مفعول بھی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ یہاں بھی آ سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے، اور بعد میں تو آتا ہی ہے. تو اٹ ڈیپینڈ. تو اس لیے لیکن فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے مفعول بھی کے بعد تو آ سکتا ہے لیکن فعل سے پہلے نہیں آ جاتا. تو یہ خاص رولز ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ فاعل بھی اور مفعول بھی اسم ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، ضمیر بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو دونوں صورتوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا ایک کوئی اسم ظاہر ہو اور دوسرا ضمیر کی شکل میں ہو. تو ظاہر ہے جب ضمیر کی شکل میں ہوگا تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے کہ فعل کے ساتھ. جب دونوں ضمائر ہوں گے نا تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے فاعل فعل کے ساتھ آئے گا. دیکھیں 2-3 آپشنز ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ فعل ہے، اگر تو دونوں اسم ظاہر ہیں تو ظاہر ہے پہلے فاعل آئے گا اور پھر مفعول آئے گا. پہلے ہمیشہ پھر فاعل آئے گا. اگر دونوں اسم ظاہر ہیں اس صورت میں پہلے فاعل آئے گا اور پھر مفعول بھی، جو نارمل ترتیب ہے اس کی بات کر رہی ہوں. دوسری صورت یہ بھی پاسبل ہے کہ فعل ہے اور اس کے بعد مفعول بھی ضمیر ہے، ضمیر کی شکل میں ہے، تو پھر مفعول بھی پہلے آئے گا ضمیر کی شکل میں. کیوں؟ کیونکہ وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا ضمیر، متصل ضمیر. وہ تو ہمیشہ ہی متصل ضمیر ہوتی جب. اور فاعل اس وقت کیا ہوگا؟ اسم ظاہر. تب مفعول بھی ضمیر کے ساتھ شروع میں آ گیا اور یہ فاعل اسم ظاہر. اگر دونوں ضمیر ہیں، دونوں ضمائر ہیں، تو اس صورت میں پھر فاعل جو ہے وہ یہی ترتیب ہوگی کہ ضمیر کی شکل میں اس کے ساتھ پہلے اٹیچ ہوگا اور یہ بھی ضمیر کی شکل میں بعد میں. تو یہ مختلف صورتیں اس کی پاسبل ہیں اور یہ آپ آلریڈی لیسن میں کر چکے ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ضمائر نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ تو کی ضمیر، ہو کی ضمیر. اب پہلی ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ دوسری مفعول بھی. دونوں ضمائر ہیں، فاعل بھی اور مفعول بھی. تو اس صورت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں اگر ایسے پاسبل ہو کہ ایک مفعول بھی ہی ہو جو کہ اسم ظاہر ہے یا اس طرح، تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اعتبار سے آگے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے آ جائیں تمارین پہ، کیونکہ رول تو آپ الحمدللہ آپ کو آتا ہے. ایز یوزول فرسٹ تمرین جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں 4 سینٹینسز ہیں، ان کو آپ نے آنسر لکھنے ہیں اور ذہن میں رکھیں کہ جو رول پڑھا ہے اسی کے مطابق، اور یہ سارے لیسن میں سے ہیں. اور سیکنڈ بھی وہی کہ اس کے اندر انفارمیشن کے حوالے سے جو بھی کوئی جملے جو ہیں اس میں اگر جو صحیح ہیں ان پہ آپ نے رائٹ کا نشان لگانا ہے، اور جو غلط ہیں اس پہ رانگ کا نشان. تو یہ آپ کے سامنے ہے 2-3 سینٹینسز کو آپ کریں گے. نمبر 3 پہ آ جائیں. تعامل، غور کریں. الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالیں غور کریں. جی اب میرے ساتھ آپ. القرآن، مرفوع حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے القرآن.
القرآن کلمے کو استعمال کیا گیا آگے جملے میں، نوٹ کریں، قرأت طالب القرآن، کیا میننگ ہوا؟ اسٹوڈنٹ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ قرآن۔ سوال کیا پیدا ہوا ذرا نوٹ کیجئے گا، وٹ، کیا؟ اسٹوڈنٹ نے پڑھا۔ جب آپ فعل اور فاعل کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا تو اس کی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا وٹ، کیا پڑھا، تو اس کا جواب جو ہوتا ہے وہ مفعول بہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ کیا آنسر ہے؟ القرآن۔ تو یہاں پیچھے دیکھیں القرآن تھا مرفوع خالی لکھا ہوا تھا، اب یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے جملے میں مفعول بہ بن کے، تو القرآن ہو گیا۔ القہوۃ، قہوہ، یہ اب ورڈ استعمال کرنا ہے اور مرفوع حالت ہے۔ شربت ضیف القہوۃ، ضیف بولتے ہیں گیسٹ کو، گیسٹ نے پیا، مہمان نے پیا، کیا پیا؟ پھر وہی سوال، کیا پیا؟ قہوہ تھا منصوب، تو اس میں بھی سیم ایگزیکٹلی سیم سوال ہے، اور سوال کس میں پیدا ہوا؟ فعل کے ساتھ فاعل میں۔ الدرس کتب المدرس، ٹیچر نے لکھا، کیا لکھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بتائیں، سیم الدرس لیسن، یہاں الدرس سے منصوب ہو گیا، سارے اسم ظاہر ہیں، ٹھیک ہے۔ البابو فتحت آمنۃ البابا، آمینہ نے کھولا، کیا کھولا؟ سوال پیدا ہوتا ہے البابا۔ تو نوٹ کیا سب میں ایک ہی کوشچن ہے، وٹ، کیا کھولا، اور آپ نے نوٹ کیا جو بھی ہے فعل کے ساتھ فاعل کے ساتھ، اسٹوڈنٹ نے پڑھا، نے کا ٹیچر نے لکھا، گیسٹ نے پیا، آمینہ نے کھولا، تو سب میں یہ کوشچن آ رہا ہے، اور آگے وٹ، تو یہ آپ کے سامنے۔ باقی آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ فعل جو ہوتا ہے نا، فعل فاعل کے مطابق استعمال ہوتا ہے، کس لحاظ سے؟ جنس میں، جنس کے اعتبار سے ہمیشہ فاعل کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ تو باقی ضمیر جب آتی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے سیغے کے مطابق، آگے دیکھتے ہیں ابھی۔ اور یہاں اب دوبارہ انہوں نے بتا دیا قرأت طالب القرآن، وہی سیم یہ والا جملہ، یہ تو فعل ہو گیا، فعل ماضی کا صیغہ، اور یہ الفاعل اور المفعول بہ۔ تو یہ میرا حال ہے یہ والا ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ آگے پھر اب نمبر 4 ایکسرسائز میں سیم وہی، عین الفاعل والمفعول بہ فی الجمل الآتیہ، اسپیسیفائی کریں، متعین کریں، کیا کریں؟ فاعل اور مفعول کو آنے والے جملوں میں، دع خطً واحدًا تحت الفاعل، فاعل کے نیچے ایک خط لگائیں، مطلب ایک لائن لگائیں، وخطین، اور 2 لائنیں تحت المفعول بہ، اور مفعول کے نیچے، اور وشکل آخر کل منہا، اور شکل دیں ان کے آخر میں ان دونوں کو۔ شکل سے کیا مراد؟ کہ ان کا اعراب شو کریں۔ اب ظاہر ہے جملے میں جب کریں گے تو اعراب تو آپ کو بتانا ہوگا نا، تو جی اب آپ کے لیے میرا نہیں خیال یہ مشکل ہونی چاہیے۔ دیکھیں کثرت، اب آپ بتاتے جائیں مجھے جلدی جلدی کہ کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول ہے، تو میں لائن لگاؤں گی۔ کثرہ توڑا، الطفل القلم، تو ظاہر ہے آپ نے اعراب بھی لگانا ہے اور بتانا ہے، تو طفل کے ضمہ آئے گا یا فتح؟ ظاہر ہے منصوب ہوگا یا مرفوع۔ اب ایک بات یاد رکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کہ جب دونوں فاعل اور مفعول بہ، جب فاعل اور مفعول بہ دونوں اسم ظاہر ہوں گے تو فاعل ہمیشہ پہلے آئے گا اور مفعول بہ بعد، جو عام رول ہے۔ لیکن اگر ضمیر ساتھ آئے گی تو پھر الگ ہے، تو یہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے اسم ظاہر ہے، تو پھر ہم ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو الطفل لو، توڑنے والا ظاہر ہے طفل ہی ہو سکتا ہے نا، قلم تو نہیں۔ طفل نے توڑی، کیا توڑی؟ قلم، تو القلم۔ کاسرا، بچے نے توڑا، بچے نے توڑا، کیا توڑا؟ القلم، منصوب، کلیئر۔ غسلت آمنہ المندیل، تو اب بتائیں آمنہ کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ آمنہ دمہ، کیونکہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور المندیل،
سمجھ آ گئی؟ تو اب دونوں اسم ظاہر ہے ایزی ہے. آمنہ نے دھویا کیا؟ ہینڈ کرچیف. اب میں لائن لگا کے کر دیتی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آسانی ہوگی، ہم جلدی بھی کر سکیں گے. نمبر 3، اکلا کھایا، کس نے کھایا؟ اسامہ تو ایک لائن آ گئی. کیا کھایا؟ اینا، اینا کیا ہونا چاہیے یہاں؟ حرکت، اعراب فتح. تو پھر 2 لائنیں لگیں گی. مفعول بھی کے نیچے 2 لائنز ہے، ٹھیک ہے. تو اسامہ نے کھایا کیا؟ انگور. وَأَكَلَتْ، اب ذرا نوٹ کیجئے گا، کھایا کس نے کھایا؟ اب ظاہر ہے اکلت سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آگے فیمیل ہے فائل، تو وہ کیا ہے؟ زوجہ. ہاں اب یہاں پہ تا کے اوپر کیا آئے گا بتائیں؟ دمہ، کیونکہ اس کی بیوی، یہاں پہ کیا ہے؟ اس کی بیوی، تو یہ فائل ہے اور یہ کیا ہے؟ الموزہ فتح. کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی. سمجھ آ رہی ہے پوائنٹ؟ اب یہاں پہ تو کے اوپر دمہ، یہاں پہ اسامہ پہ دمہ، ٹھیک ہے. اب نوٹ کریں یہاں پہ اکلا فعل واحد مذکر غائب کا سیگا، کیونکہ آگے واحد مذکر کا استعمال ہو رہا ہے فائل کے مطابق فعل آئے گا جنس میں. اور یہاں پہ اکلت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیمیل ہے آگے فائل، تو فائل کون ہے؟ اس کی بیوی، تو یہ فائل آ گیا. تو یہ فیمیل مونس ہے، ٹھیک ہے نا. مونس فائل کی وجہ سے مونس ہی فعل استعمال ہو رہا ہے. نمبر 4، شریبت باقرہ. اب بتائیں اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ پیا کس نے پیا؟ باقرہ نے، تو دمہ ہوگا نا. کیا پیا؟ الماء، تو اس کے نیچے 1 لائن، ادھر 2 لائن. نمبر 5، حافظہ میمورائز کیا، کس نے کیا؟ حمزہ نے. کیا کیا؟ القرآن، تو ظاہر ہے حمزہ پھر فائل ہے اور القرآن مفعول بھی، ٹھیک، مرفوع، اور یہ 2 لائنیں آ گئی. نمبر 6، ضربت مارا، کس نے مارا؟ فاطمہ نے. کس کو مارا؟ اچھا یہاں آپ کو بتانا ہوگا کیونکہ یہاں بہن، اپنی بہن، تو بہن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بن تو، رائٹ، پلس ساتھ ہا کی ضمیر، اس کی بہن، ٹھیک ہے نا. فاطمہ نے مارا اپنی بہن کو، یہ ہے میننگ، ٹھیک ہے، اپنی بہن کو. تو اب آپ دیکھیں، نوٹ کریں، ضربت تو فعل آ گیا، تو اس کا مطلب ہے ظاہر فائل جو ہے فیمیل ہے، اور وہ کون ہے؟ فاطمہ تو. اور کس کو مارا؟ بہن کو، اپنی بہن کو، تو پھر بنتو ہوگا، کیا ہوگا؟ بنتا فتح، تا کے اوپر یہ فتح ہوگا کیونکہ مفعول بھی ہے نا. واہ مضاف، ہا کی ضمیر مضاف الیہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک لائن اور 2 لائن ہے. تو یہ آپ کی سمپل سی ایکسرسائز ہے، لیکن اس سے آپ لوگوں کو کافی کلیئر ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سمجھنا ہے. لیکن یہ سارے اسم ظاہر ہیں، یہ یاد رکھیں. نمبر 7، قتل کیا، کس نے کیا؟ رجل نے، تو رجل کیا ہوگا؟ رجل لو. کس کو قتل کیا؟ قتل کا کرنے کا مطلب اگر انسان کے لیے ظاہر ہے، قتل کے لیے اگر کسی جانور کو مارا تو پھر مارا کا ٹرانسلیشن کریں گے نا. کس کو مارا؟ حیا تا، سانپ کو. کس کے ساتھ مارا؟ بالحجری، بار ہے نا تو جار مجرور، بالحجری، حجر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ بالحجری جار مجرور ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ مارا کس کے ساتھ؟ پتھر کے ساتھ. کس کو مارا؟ سانپ کو. کس نے مارا؟ آدمی نے. نوٹ کریں ذرا، آدمی نے مارا، کس کو مارا، اور کس کے ساتھ مارا، تو وہ ساتھ آگے جار مجرور. نمبر 8، سمیع سنا، بلال نے کیا سنا؟ اذان کو. تو اب نوٹ کریں بلال کے نیچے کیا ہے؟ 1 لائن اور یہ 2 لائنیں. کیوں؟ کیونکہ بلالو یہاں پہ مرفوع ہے، فاعل ہے، اور الاذان پہ فتح. وَذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور وہ گیا مسجد کی طرف. بلال نے اذان سنی اور وہ گیا مسجد کی طرف. اب یہاں نوٹ کریں، اب سمیع فعل جو ہے اس کے ساتھ تو مفعول چاہیے، کیا یہاں بھی چاہیے؟ ذہبہ وہ گیا، کیا یا کس کو سوال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ لازم فعل ہے. تو یہاں پہ جس جار مجرور متعلق فعل.
कतबल मुदर्रिस, टीचर ने क्या किया, लिखा। तो क्या होगा, एक लाइन, क्या लिखा, लेसन लिखा। तो यहाँ दो लाइनें, तो अल मुदर्री सु और अदरसा। अलस सबूरती कहाँ लिखा, ब्लैक बोर्ड पे। अलस सबूरती यहाँ भी लगानी। इलल मस्जिदी, नोट करें सब जगहों पे। तो जार में जरूर मुतल्लिक है। फेल नंबर 10, फतहल बक्काल दुकान। बक्काल बोलते हैं ग्रोसर को, ठीक है। तो ग्रोसर ने यानी ग्रोसरी बेचने वाले ने खोली, क्या खोला, दुकान, शॉप, ठीक है। क्या का सवाल पैदा हो रहा है ना, खोलने का काम किस पे हुआ, दुकान पे। तो बक्कालू और फतह, दुकान। फिस्सा ती अस असामिना ती, ग्रोसर ने दुकान खोली कितने बजे, 8 o'clock, इस टाइम में दुकान खोली। तो खोलने का काम किसने किया, बक्काल ने। लिखने का काम किसने किया, मुदर्रिस ने। लेकिन किस पर किया, लेसन पर, ठीक है। लेसन लिखा ना इसके ऊपर। इसी तरह सुनने का काम किसने किया, बिलाल ने। क्या सुना, आजान। मारा आदमी ने, क्या मारा, अल हय्या था, नोट किया। तो जिस चीज पर काम हुआ होता है वो मंसूब है, और जो करता है वो फाइल होता है, और वो मरफू होता है। नंबर 5, अकमिल, मुकम्मल करें अल जुमलल आतियता बि कलिमातिन मुनासिबतिन वज़बितहा बिशक्ली, filling the blank with suitable words and vowelize their last letter। यानी लास्ट लेटर का जो भी आप लिखेंगे ना फिलिंग द ब्लैंक में, उसके ऊपर आपने इराब लगाना है। ये सवाल हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ जुमले हैं, और जाहिर है सीधी सी बात है आपने मफूलुन भी इस्तेमाल करना है और अपनी मर्जी से लिखने हैं। तो ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ ताकि आप आराम से तसल्ली से लिखें, क्योंकि ज़ाहिर है सोच के लिखेंगे ना तो यहाँ पे सेम आपके ऊपर जो जुमले गुजरे उसी के मुताबिक। अब ज़रा नोट कर लें, कहीं पे मफूलुन बिही है और कहीं पे आपने शुरू में फिलिंग दी ब्लैंक, तो इट मीन्स फेल लिखना है। ये इसलिए है ताकि आपको पता हो कि कौन सा कलीमा। आप देखें किसी पे हरकत नहीं, अर रजुल, अल हय्या, यूसुफू पे तो है हरकत, एराब मतलब हरकत का एराब, और उसके अलावा बहरहाल इसी तरह आपने देखना है। तो आपके जहाँ शुरू में फिलिंग द ब्लैंक है तो जाहिर है वहाँ फेल लिखना है, और फेल फिर आप फाइल के मुताबिक लिखेंगे, और जहाँ पे एंड से जगह खाली है तो वहाँ पे आपने मफूलन भी। तो अब आपने नोट करना है 10 सेंटेंसेस, बहुत इजी, जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा नंबर 6, इसमें क्या करना है, इज अल कुल्लन मिनल कलिमातिल आतियती मफूलन भी वज़बित आखिरिहा। हर एक में ना यही कहा गया है कि एराब आप खुद लगाएं। अब यहाँ पे सिंपल वही जो ऊपर एक्सरसाइज किया है कि ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है ताकि आप जुमला बना सकें अल कुरान से। अब अल कुरान के बारे में दो ही जुमले हो सकते हैं, लिखने या पढ़ने का या हिफ्स करने का। चलें ये मेरे साथ करें। इसमें आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, मसलन आपके मैंने पढ़ा, मेरी बहन ने पढ़ा, मेरे भाई ने पढ़ा, थोड़ा चेंज करके ना, इजी से थोड़ा हट के। तो अगर आप सपोज के इस तरह बोलें कि मैंने पढ़ा, चलें इजी वाला करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पढ़ने के लिए कौन सा फेल इस्तेमाल होता है, करा, ठीक है ना, करा। अब कहना है मैंने पढ़ा, तो ज़ाहिर ज़मीर लगेगी ना, फाइल, तो कौन सी ज़मीर आएगी, और यहाँ पे क्या हरकत आएगी, सुकून, करा तू, मैंने पढ़ा, आई रेड। अब सवाल पैदा होता है क्या पढ़ा, तो जाहिर है आगे फिर आपने अल कुरान इस्तेमाल करना है, तो अल कुरान ना, सिंपल, बहुत सिंपल जुमले, इजी। नेक्स्ट देखें इसम अल कहवतू, कहवा। अब इसके लिए तो ज़ाहिर है पीने की बात होगी ना, तो अब अगर कहना है किसने पिया, आयशा ने पिया, क्या पिया, कहवा, सिंपल। तो कौन सा फेल इस्तेमाल करेंगे बताएं, शारी बत, क्योंकि फीमेल है ना फाइल आगे, शारी बत
किसने पिया, आयशा तू, फाइल, ठीक है, आयशा तू मरफू हालत में होगा। और क्या पिया, आगे अल कहवा था, यहीं मैं इसके ऊपर मंसूब कर देती हूँ, तो यहाँ बल कहवा था, आप खुद लिखिएगा जरूर। चलें, अत्तुफाहू, अत्तुफाहू एप्पल, एप्पल के बारे में है। हम कह सकते हैं क्या तुमने खाया, सवाल भी पूछा जा सकता है ना, ठीक है ना, सवाल के अंदाज में भी हम लिख सकते हैं क्या तुमने खाया। अब सवाल पैदा होता है क्या, तो कैसे लिखेंगे बताएं। क्या के लिए ज़ाहिर है हमज़तुल इस्तिफ़ाम लाएंगे, हमज़तुल इस्तिफ़ाम, क्या तुमने खाया, खाने की अरबी क्या है, आकाला, तो किसको कहा जा रहा है, तुमने, तो क्या होगा, आका, अकल ता, ता या ती फीमेल के लिए ना, अकल ती या अकल ता, और आगे क्या होगा, अतुफा, क्या तुमने खाया, क्या खाया, एप्पल, ठीक है। नंबर अल बाबू, बाबू के लिए कई भी तर्जुमा कर सकते हैं, खोला, बंद किया, क्या तुमने बंद किया, क्या, अल बाबा, राइट, समझ आ रही है ये। तो ये आप लोग इस तरह करके ना ये बाकी के जुमले खुद लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये आराम से लिखने का होता है ना, और बुक के ऊपर ही लिखें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको स्लोली सोच के मुख्तलिफ जुमले, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे 2-3 करवा दिए हैं, तो अब बाकी आप खुद लिखिएगा ये खुद अपने तौर पे, ठीक। अच्छा जी, अब आ जाए नंबर 7। नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, जरा गौर करें, क्या भी बोल रहे हैं, तामल, गौर करें, तामलिल मिसालैनी, दो मिसालों पे, अल आतियैनी, आने वाली, अब अल मिसालैनी क्या है, तस्निया का सीखा, दो एग्जाम्पल्स, नून के नीचे कसरा नजर आ रहा है ना, और अल आती यही नहीं, आने वाली, फॉलोइंग, तो ये उसकी नात हो गई, ये इसकी नात है ना। गौर करें, किस पर गौर करें, क्या गौर करें, तो ये अब ये तामल जो है ये अमर का सीगा, तो इसका भी ये फिर आगे अल मिसालैनी मफूलन भी है। अच्छा, गौर क्या करें, नोट करें, नंबर 1 एग्जाम्पल ये, नंबर 2 ये, अत्तुल्लाबु स्टूडेंट। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि ये किस टाइप का जुमला है, अत्तुल्लाबु से शुरू होने वाला किस टाइप का जुमला है, सिंपल जुमला इस्मिया, नॉमिनल सेंटेंस, क्योंकि शुरू में इसम आ रहा है, और अगर ये जुमला इस्मिया है तो अब जाहिर है हमें पता होना चाहिए कि इस इसम की क्या है पोजीशन, मुब्तदा। अब इसके बाद हमें खबर चाहिए, और खबर क्या, आगे क्या खबर नजर आ रही है, कुछ आगे है ज़हाबू इलल मलअबी, स्टूडेंट्स, क्या ट्रांसलेशन होगा, वो गए, वो सब गए, कहाँ गए, प्ले ग्राउंड। तो ज़हाबू के अंदर वाओ, ज़हाबू ज़ाहिर है फेल है, और कौन सा फेल है, लाजिम, क्योंकि कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा, और इसमें वाओ ज़मीर क्या है, फाइल, वो सब गए। अब पीछे जो स्टूडेंट्स है इसकी पोजीशन है मुब्तदा इसम है, और आगे पूरा जुमला फेलिया इसकी खबर है, और फी महली राफे नाम की, तो ये एक जुमला इस्मिया हो गया, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया जो है ज़ाहिर है अत्तुल्लाब से, और जो जुमला फेलिया उसकी खबर बन रहा है, तो दो जुमले हो गए ना अलग अलग, लेकिन ये खबर बन रहा है। और दूसरी बात देखें, अत्तुल्लाब ज़ाहिर मुब्तदा है, तो आगे फिर फेल उसी के मुताबिक आए ना, क्योंकि ये ज़मीर जो है ये अत्तुल्लाब की तरफ पलट रही है, स्टूडेंट वो गए, ठीक। अच्छा, नंबर 2 देखें, अत्तालिबातु स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स। अब फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, अब यहाँ भी सेम वही कि यहाँ पे आप लाइन लगा दें, और अत्तालिबात की क्या पोजीशन है, मुब्तदा, फीमेल है। अब इनके लिए आगे ज़ाहिर है फीमेल का सीगा इस्तेमाल होने जा रहा है, और वो क्या है, ज़हबना, ज़हबना इलल मक्तबती। अब ये पूरा जुमला जो है जुमला फेलिया, ये क्या है, अत्तालिबात की खबर, स्टूडेंट्स वो गई, कहाँ गई, मकतबा यानी लाइब्रेरी। अब इसमें जो है ये नून निस्वा ये फाइल है, और ये किसकी तरफ पलट रहा है, तालिबात की तरफ। अच्छा, अब यही जुमले नीचे देखें, अगर आप यहाँ नीचे गौर करें, ये दोनों जुमलों पे, यहाँ क्या है, यहाँ देखें अत्तुल्लाबु शुरू में था, जमा में आ रहा था, मुब्तदा था। यहाँ पहले वाला जो इसम है वो क्या है,
واحد کا صیغہ ہے. اور آگے دیکھیں الطلابو، اور آپ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جو ایروز لگے ہوئے، یہ 2 ایروز، یہ کیا ایروز ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہے جملہ اسمیہ اور یہ ہے جملہ فعلیہ. یہاں میں جو اسم شروع میں آ رہا تھا اسٹوڈنٹس کے بارے میں خبر دی جا رہی تھی کہ وہ پلے گراؤنڈ کے ہیں. اب یہاں پہ پہلے فعل، یہ جملہ فعلیہ کی شکل میں اب آ گیا اور پہلے فعل آ رہا ہے، اور اب یہی طلاب جو ہیں بعد میں آگے. اب ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس گئے کہاں؟ گئے پلے گراؤنڈ. میننگ دونوں کا سیم ہے. اسٹوڈنٹس وینٹ ٹو دا پلے گراؤنڈ، یہ بھی اسٹوڈنٹ وینٹ ٹو دا پلے گراؤنڈ. لیکن یہاں پہ چونکہ اس کو جملہ اسمیہ کے طور پہ لایا گیا تو اس لیے اس کو تو مبتدا بنانا تھا، اور آگے کا جو جملہ تھا جو کہ جملہ فعلیہ تھا، کیونکہ فعل استعمال کرنا تھا نا مانا، تو وہاں پہ پھر اس کو پھر اس کی خبر اور پھر اس میں جمع میں لانا تھا، کیونکہ اس کی ضمیر ادھر پلٹ رہی ہے پیچھے، کیونکہ اس کے مطابق آئے گی نا ضمیر. اسٹوڈنٹس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ سب گئے. یہاں پہ سمپل جملہ اسمیہ ہے، یہاں ہے اسٹوڈنٹس گئے، تو اب یہاں جمع نہیں لائیں گے ہم فعل. کیوں نہیں لائیں گے؟ آپ کہیں کہ کیوں نہیں لائیں گے؟ تو اگر سپوز میں جمع میں لاؤں، یہ دیکھیں میں لکھ رہی ہوں ذہبو، یہ یہاں یہ نہیں ہے، تو اب نوٹ کریں وہ گئے، اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ دے وینٹ. ٹھیک ہے نا، دے وینٹ یعنی پھر اس کا فائل کہاں ہے؟ یہ واو، یہ فائل ہے نا، ہوم کی ضمیر. تو پھر یہ الطلابو کس کام کا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی فائل ہے، 2 فائل تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ چونکہ شروع میں آپ ضمیر کے ساتھ تو نہیں لا سکتے نا، پیچھے کسی کا ذکر ہوا ہوگا تو لائیں گے نا. تو یاد رکھیں کہ اصل میں بات کیا ہے کہ صیغے جو بھی ہوتے ہیں وہ فاعل کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن جب آپ جملہ فعلیہ میں فاعل چاہے جمع میں ہو چاہے واحد میں ہو، ٹھیک ہے، اسم ظاہر جب آ رہا ہو تو اس وقت ظاہر ہے واحد ہی کا صیغہ استعمال کریں گے، جمع کا نہیں کریں گے. واحد ہے تو پھر اگر سپوز ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ گیا تو اب تب بھی صحابہ ہوتا. صرف جنس میں میچ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جنس میں میچ ضروری ہے. عدد میں تو ظاہر ہے واحد ہی آئے گا نا، کیونکہ جو فائل ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جانے والے کون ہیں. تو اب اسم ظاہر ہے نا، اسی وجہ سے اگر ضمیر ہوگی تو ظاہر ہے ضمیر کے پیچھے پھر مرجع ضروری چاہیے آپ کو. تو یہ پوائنٹ بتایا کہ یہاں پہ جو مبتدا تھا وہ یہاں پہ فائل بن گیا، اور یہاں جمع میں تھا، اب یہاں پہ واحد کا صیغہ آئے گا. ادھر دیکھ لیں یہاں بھی، اب چونکہ یہاں فیمیل اسٹوڈنٹس گئی ہیں تو اب فائل کون ہے؟ مؤنث، تو اب اس کے لیے مؤنث فائل آئے گا، فعل آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن آئے گا واحد ہی کا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جمع میں تو نہیں لا سکتے، کیونکہ جمع میں لائیں گے تو پھر تو ضمیر کی شکل میں آئے گا نا، ضمیر کے ساتھ تو فائل ہوگا. تو یہ 2 جملے سمجھائے گئے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو یہ والا جو فائل ہے اسم ظاہر وہ شروع میں مبتدا بن جائے گا اور پھر یہاں ضمیر لانی پڑے گی یہ. لیکن اگر جملہ فعلیہ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے، معنی کے لحاظ سے دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں فعل جو ہوگا وہ واحد آئے گا. کس صورت میں؟ اسم ظاہر کی شکل میں. تو یہ ہے آپ کے پاس پوائنٹ. ٹرانسلیشن میں دونوں ہوگا، ہم ایسے کہتے نہیں ہیں نا اسٹوڈنٹس وہ گئے، کوئی پوچھے اسٹوڈنٹس کدھر ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں اسٹوڈنٹس وہ گئے ہیں، وہ گئے ہیں، دے وینٹ. تو اس طرح چلیں آگے آ جائیں نمبر 7 پہ. 8 ایکسرسائز. قدم الفعل فی الجمل الآتیتی کما ہوا موضح فی المثالی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے، فعل کو چینج کرنا ہے آنے والے جملوں میں، جیسے کہ مثال میں بتایا گیا. اور وہ دیکھیں نمبر 1، الاولادو لڑکے، شاربو القہوۃ. ایگزیکٹلی جو اوپر میں نے آپ کو ابھی سمجھایا نا اس کے مطابق اب یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہے. یہ جو اوپر ہے نا یہ والی ایکسرسائز جو کروائی ہے، مطلب صرف غور کروایا، یہ اسی لیے کروایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے نیچے. اب یہاں پہ الاولادو سے شروع ہو رہا ہے جملہ تو ہمارے دماغ میں فوراً آئے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور ظاہر جملہ اسمیہ ہے تو الاولاد کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مبتدا. آگے پھر لڑکوں کے بارے میں جواب بتایا جا رہا ہے، والدن کی جمع ہے نا، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور خبر کیا ہے کہ لڑکے انہوں نے پیا.
کیا پیا؟ القہوہ تھا. تو اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ خبر. کس کی خبر؟ اولاد کی خبر، مبتدا کی خبر. تو اب یہاں پہ واو ضمیر جو پیچھے میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ادھر پلٹ رہی کہ لڑکے انہوں نے پیا قہوہ. تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ اور خبر اس کی جملہ فعلیہ. یہاں دیکھیں اب اس کا وہی الٹ ہو گیا کہ اب آپ نے صرف جملہ فعلیہ بنانا ہے. جملہ اسمیہ بنا کے جملہ فعلیہ اس کی خبر نہیں ہے. معنی سیم ہے. شاربا پیا، کس نے پیا؟ لڑکوں نے. کیا پیا؟ القہوہ تھا. ٹرانسلیشن سیم ہے دونوں کا. یہاں پہ فعل اب واحد کا صیغہ، واحد مذکر. کیوں؟ کیونکہ یہ مذکر ہے آگے فاعل، اور پینے والا پیا کیا؟ قہوہ تھا، مفعول بھی. تو یہ آپ کو دونوں جملے ایک سمجھا دیا دونوں طرح. اب آپ مجھے بتاتے جائیں کہ فعل کون سا استعمال ہوگا. باقی تو سب لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ نا. الناسو لوگ، انسان، لوگ، لوگوں نے کیا کیا ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. سمیعو انہوں نے سنی. کیا سنا؟ الاذان، مفعول بھی. فاعل کہاں ہے؟ فاعل سمیع کا فاعل واو ہم کی ضمیر کی جگہ. ٹھیک ہے، انہوں نے سنی. اب خالی اگر یہ ہو سمیع الاذان، انہوں نے سنی، کنہوں نے سنی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو وہ ظاہر ہے پیچھے اس کا ذکر ہے، اور وہ کون ہے؟ الناس. اور یہ ظاہر مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ آگے اس کی خبر. یہ سیم ہے نا. اب آپ نے اسی جملے کو اس پیٹرن پہ جملہ فعلیہ بنانا ہے. تو بتائیں کیا کروں؟ کیا فعل کیا لکھوں ادھر؟ الناس کو چلے میں پہلے الناس لکھتی ہوں، یہ فاعل ہے، اس کو ظاہر فاعل بنانا ہے نا ہم نے، ہے ہی فاعل. لوگوں نے سنی اذان. اب یہاں فعل کیا ہونا چاہیے؟ کیا فعل ہونا چاہیے؟ بتائیں ہری اب. سمیع، سمپل، واحد کا صیغہ، کیونکہ جمع میں ہے نا. الناسو سمیع، لیکن ہوگا مذکر. ٹھیک ہے، سمیع لوگوں نے سنی. کیا سنی؟ الاذان. یہ آگے تو مطلب یہ کہ یہاں جمع کا صیغہ تھا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے الناس پہلے آ رہا تھا. اس کو ہم نے اب فاعل بنا دیا تو اب واحد کا صیغہ آ گیا. الطلاب اسٹوڈنٹس، اسٹوڈنٹس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ کتبو انہوں نے لکھا، الاجوبۃ ہوم ورک. تو اب بتائیں مجھے، اب یہاں آپ نے یہ تو آپ کو پتا ہے مبتدا اور یہ جملہ اس کی خبر ہو گیا. اب آپ نے یہاں پہ جملہ فعلیہ لکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے لکھا. تو اب الطلاب چونکہ فاعل ہیں تو میں یہاں لکھ دیتی ہوں جمع میں ہے. ٹھیک ہے نا، الطلاب. تو اب بتائیں فعل کیا ہوگا لکھنے کا؟ سمپل، کاتبہ، واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر غائب. اسٹوڈنٹس نے لکھا، فعل ہی بتانا ہے نا کہ لکھنے کا کام کیا. کیا لکھا؟ الاجوبۃ. سمپل، سمجھ آ رہی؟ ایزی ہے نا. نمبر 4 دیکھیں، الطالبات فیمیل اسٹوڈنٹس. اب فیمیل کی بات ہو رہی ہے. دخلنا الفصل، داخل ہوئیں، وہ سب داخل ہوئیں. کہاں داخل ہوئیں؟ کلاس روم میں. تو اب الطالبات کی پوزیشن کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ آگے جملہ جو ہے فعلیہ یہ اس کی خبر، اور نون و نسواں ادھر پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا فاعل یہاں پہ کیا ہے؟ الطالبات. اب بتائیں یہاں پہ فعل کون سا ہونا چاہیے شروع میں؟ سیم میننگ سیم ہوگا، اسٹوڈنٹس داخل ہوئیں تو فعل کیا ہونا چاہیے؟ دخلنا کی جگہ، شاباش، دخلت. کیونکہ آپ جنس میں تو میچ کرنا ہے نا، واحد ہی آئے گا. جب فاعل اسم ظاہر ہو تو پھر ظاہر صیغہ واحد ہی آئے گا نا. جمع میں ہوگا تو وہ ضمیر کے ساتھ ہوگا نا. تو دخلت الطالبات، آگے سیم الفصل، مفعول بھی. نمبر 5 المدرسون خرجوا من الفصول. ٹیچرز مبتدا. ٹھیک ہے، المدرسون جمع مذکر سالم کا صیغہ، اور ٹیچرز نے کیا کیا؟ خرجو وہ سب نکلے، من الفصول کلاسز سے، کلاس روم سے، مطلب جمع میں بات ہو رہی نا تو سب اپنی اپنی کلاسز سے نکلے. تو المدرسون مبتدا، اور رفع کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ واو.
نون نون اور فتح کے ساتھ جمع کی علامت ہے. خرجو وہ سب نکلے، دے لیفٹ، تو واو یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل. اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر؟ ٹیچرز کی طرف. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں خبر ہے، اور ظاہر ہے یہ پورا جملہ فعلیہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے. فی محلی رفع. اب میں نے یہاں لکھ دیا المدرسون. کیوں؟ کیونکہ یہ اب میں فائل بنا رہی ہوں اس کو. یہاں مبتدا تھا، فائل بن گیا. اب بتائیں ٹیچرز نکلے کلاسز سے، تو بتائیں یہاں فعل کیا ہوگا؟ نکلنے کی فعل کیا ہوگا؟ بتائیں، ہری اب. سمپل خراجہ، کیونکہ واحد کا صیغہ آئے گا نا، ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے آئے گا. خراجہ نکلے، کون نکلے؟ ٹیچرز. یاد رکھیں جو صیغہ ہوتا ہے نا ہمیشہ، مطلب جو فعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی واحد ہوتا ہے. صیغہ پتہ چلتا ہے فاعل سے. اب یہاں دیکھیں خراجو جمع میں ہے، اب یہ بھی جمع میں ہے. ٹھیک ہے نا، فاعل سے پتہ چل رہا ہے. فعل تو نکلنے کے لیے تو فعل ہی استعمال ہوگا نا. یہاں بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی خراجہ ہی ہے نا. یہاں بھی کوئی فعل میں تو کوئی چینج نہیں آئی، فاعل میں چینج آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. من الفصولی آگے دیکھیں نمبر 6. زملائی میرے کلاس فیلوز، ان کے بارے میں کیا خبر ہے؟ رجعو من مکہ تھا، وہ سب پلٹ چکے ہیں. کب؟ کہاں سے؟ مکہ سے. تو سمپل. اب یہاں پہ فائل کیا ہے؟ میرے کلاس فیلو، مطلب یہاں لکھیں گے، وہاں تو مبتدا ہے نا. زملا ایکچولی زملاؤ ہے نا، لیکن یا متکلم کی وجہ سے کسرہ ہے، تو یہاں دمۃ المقدرہ ہوگا زملاؤ. ٹھیک ہے. فائل واہ ہوا مضاف یا متکلم مضاف. اب بتائیں اس کے لیے فعل کون سا استعمال کیا جائے؟ یہ فائل ہے. ٹھیک ہے. رجع، سمپل رجع. کیوں؟ کیونکہ نکلنے جانے کا کام کیا کنہوں نے؟ دوستوں نے. لیفٹ کیا انہوں نے. من مکہ تھا، آگے جار مجرور. نمبر 7. اچھا اب ایک کام کرتے ہیں کہ باقی کی جتنی بھی یہ 4 سینٹنسز ہیں نا، یہ بھی آپ خود کریں آپ، تاکہ آپ لوگوں کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو. ویسے تو جو میں کرواتی ہوں ان کو بھی کریں، وہ بھی لکھیں خود سے دوبارہ، لیکن یہ سارے کے سارے خود لکھیں. اس میں سیم اسی طرح ہے. دیکھیں شروع میں سارے اسم ہیں، جو شروع میں مبتدا ان کو آپ فائل لکھیں گے، پہلے فائل لکھ لیں، پھر اس کے مطلب صرف جنس میں آپ نے میچ کرنا ہے، باقی تو سارے واحد ہی لکھنے کیونکہ اسم ظاہر. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے بتائیں. الحمدللہ. اب یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جتنے فعل جو ہیں متعدی ہیں، مثلا یہاں دیکھیں یہ، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے منصوب اسم ہے کیونکہ مفعول بھی ہی ہے یہ. ٹھیک ہے نا، یہ سارے متعدی تھے. اور جتنے فعل لازم ہیں ان کے ساتھ جار مجرور آپ دیکھیں گے. یہاں دیکھیں اب آپ یہ خرجو، آگے دیکھیں من الفصولی، مطلب جار مجرور کے ساتھ معنی پورا ہو رہا ہے. رجعو. ٹھیک. اب یہاں دوبارہ سے دیکھیں غسلنا، دھونا، تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ مفعول بھی. یہ تو خیر آپ کریں گے نا، تو بس یہ تھوڑا سا آپ کو مفعول بھی کے حوالے سے بتانا تھا. نمبر 9 آگے آ جائیں. تعمل، غور کریں مثالوں پہ آنے والی. خرجت طلاب و ذهبوا. نوٹ کریں اسٹوڈنٹس نکلے اور وہ گئے. اب یہاں بیچ میں 2 جملے ہو آگے، پہلے تو ایک جملہ تھا نا. اب خرجہ فعل اور فاعل کہاں ہے اس کا؟ طلاب. یہ تو یہ اسم ظاہر ہے نا، تو یہ فاعل ہے. ظاہر فعل متعدی نہیں ہے یہ. خرجہ فعل اور فاعل، یہ ہو گیا ایک جملہ پورا. واو کی وجہ سے بیچ میں کنیکشن ہے، اور آگے پھر ان کے بارے میں 2 باتیں کہی جا رہی نا کہ اسٹوڈنٹ نکلے اور وہ گئے. کہاں گئے؟ جہاں بھی گئے، للمکتباتی وغیرہ. تو آگے پھر دوسرا، یہ دوسرا جملہ ہے. یہاں پہ دیکھیں ذہبہ پھر فعل آ گیا. یہ ڈفرنٹ فعل ہے نا، یہ فعل الگ ہے، یہ فعل الگ ہے، اور اس کا فاعل اب واو ضمیر آ رہا ہے، ضمیر متصل، اور اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع. کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے. اب یہ ضمیر جو ہے کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اس کی طرف. سمجھ آ گئی؟ اب ظاہر ہے دوبارہ تو نہیں آنا تھا نا. ذہبت طلاب، یعنی خرجت طلاب، اسٹوڈنٹ نکلے، ذہبت طلاب 2 دفعہ تو نہیں استعمال ہوگا نا
اسم جس کے بارے میں پہلے ایک دفعہ استعمال ہو چکا، اس کے لیے پھر بعد میں دوسری خبر دینی ہے، دوسری بات بتانی ہے، تو ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں نمبر 2، قرأ پڑھا، کس نے پڑھا؟ الطلاب، تو طلاب کی کیا پوزیشن ہے؟ فاعل، اسٹوڈنٹس نے پڑھا۔ اور انہوں نے اور کیا کیا؟ کتبو، اور انہوں نے لکھا۔ اسٹوڈنٹس نے پڑھا اور انہوں نے لکھا، تو اب کتبہ ڈیفرنٹ فعل ہے، قرأ ڈیفرنٹ فعل ہے، اور یہاں واو ضمیر آ گئی۔ اب چونکہ واو ضمیر اسی کے مطابق اب آئے گا سیگا، کیوں؟ کیونکہ جمع ہے نا، فاعل جمع ہے تو اس کے مطابق اب ضمیر کے ساتھ فعل آئے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ ضمیر کے فعل تو سب میں واحد ہی ہے، فاعل پھر ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اکلا کھایا، کس نے کھایا؟ الناسو فاعل، و شاربو اور انہوں نے پیا۔ اب انہوں نے کنہوں نے پیا؟ الناس نے۔ اب یہ دونوں فعل، خرجہ فعل جو ہے اور ذہب فعل، یہ دونوں تو لازم ہیں، ان کو آپ کو مفعول بھی نہیں چاہیے، لیکن قرأ اور کتبہ، اکلا اور شربہ یہ متعدی ہیں۔ اب یہاں نہیں انہوں نے لکھا قرأت طلاب، اسٹوڈنٹ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کتبو، اور انہوں نے لکھا، کیا لکھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، مفعول چاہیے۔ اکل الناس، لوگوں نے کھایا، کیا کھایا؟ وشربو، اور کیا پیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو جسٹ انہوں نے فعل کا سمجھایا، ادروائز ان سب کے ساتھ مفعول بھی چاہیے۔ نمبر 10، اب یہ جو ایکسرسائز ابھی میں نے آپ کو کروائی ہے نا، یہ والی، ٹھیک ہے، اسی کی بیس پر اب یہ ہے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، کون جملاً مثل هذه مستعملاً الفعلین الواردین فی کل تمرین ومستعیناً بالکلمات التي بین القوسین۔ اچھا جی، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جملے میک a sentence from each pair of verbs on the pattern of the examples above، استعمال کرتے ہوئے دو فعل جو وارد ہو رہے ہیں، یعنی جو نیچے آ رہے ہیں دو فعل، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے مثال کے طور پہ، یعنی جس طرح سے جملے کی شکل میں، اور ہر ایک میں کیا کرنا ہے؟ نوٹ دیٹ دا سیکنڈ ورب ہیز دا پلورل اینڈنگ while the first does not، یعنی یہاں پہ آسان الفاظ میں بتا دوں، دو فعل دیے ہوئے، ٹھیک، اور آگے جو ہے دوسری طرف فیلنگ دی بلینک کے بعد الطلاب ایک مرفوع فعل دیا ہوا ہے، اور اینڈ پہ الفصل دیا ہوا ہے۔ اوپر جو جملے کی ہیں نا، اس طرح سے یہ جملے بنانے ہیں، یعنی پہلے والے فعل کے ساتھ آپ نے اسم ظاہر کو فاعل بنانا ہے۔ میں اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں، اسٹوڈنٹس داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا، داخلت طلاب، اسٹوڈنٹ داخل ہوئے، اور دوسرے فعل کے ساتھ واو لگا کے بیچ میں آپ نے یہ، اور پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور وہ بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ کلاس روم میں۔ نوٹ کریں ذرا، سمجھیں، 4 سینٹنسز ہیں، اس لیے آپ خود کریں گے تو میں نہیں لکھ رہی، آپ کا اس کا ہوم ورک ہے آپ کے گروپ کا، تو آپ نے بیچ میں واو جیسے یہ اوپر جملہ کیا، لیکن اس میں پھر اگر مفعول بھی چاہیے تو مفعول بھی لکھنے ہیں، انہوں نے دیے ہوئے اسم، آپ نے اعراب لگانا ہے ان کا۔ دیکھیں، ضربہ قاتلا، تو پہلے کو جو فاعل دیا ہوا ہے نا اس کے ساتھ لکھنا ہے، اور پھر بیچ میں واو لگا کے آگے پھر یہ دوسرا والا فعل، اور اس کے ساتھ ضمیر لا کے اس کا مرجع لٹانا ہے۔ ظاہر ہے پلورل ہیں سارے، تو جمع میں آپ فعل استعمال کریں گے، اور آگے کچھ اسم دیے ہوئے جن کو آپ مفعول بھی بنائیں گے، یہاں جار مجرور کے ساتھ۔ یہ اب آپ کا کام ہے، 4 سینٹنسز ہیں، جو اوپر جتنے بھی سینٹنسز کیے نا، ایک تو یہ والے سارے ان کے مطابق، اور اوپر بھی اس کے مطابق آپ کریں گے۔ پریکٹس میں نے بہت کروا دی آپ کو ماشاءاللہ۔ اور مزید یہ آپ کا گروپ کا دوسرا ہوم ورک تھا، 11 نمبر، کون جملاً مستعملاً، کیا چیز جملوں میں استعمال کرنا ہے؟ کلمات جو آنے والے، یہ سارے جو کلمات ہیں ان کو، کلمات کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ اکلا اس نے کھایا، غسلا اس نے دھویا، قرأ اس نے پڑھا، سارے کے سارے آپ نے لیسن میں یوز کیے ہیں، ان سے پریکٹس کے طور پہ، کیونکہ یہ ان میں سے میجورٹی تو متعدی ہیں، کچھ جو ہیں وہ
لازم ہے، تو آپ نے ان سے جملے بنانے، سمپل سمپل جملے، اپنی مرضی سے، اپنے پریکٹس کے لیے بنانے ضرور ہیں. جب ہوم ورک کا ہے تو کرنا ہے نا، آپ کے اوپر لازم آ گیا نا، لیکن بنانے خود ہیں، گروپ میں نہیں کرنے. اگر آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تو ضرور پوچھیں، ادروائز بے تحاشا اوپر جملے آپ نے کر لیے ان افعال سے. یہ آپ کی پریکٹس ہے تاکہ آپ کو مفعولون بھی کا پتہ چلے. 12 نمبر دیکھیں، تعمل ما یلی، من فتح البابا، ہو اوپن دا ڈور، کس نے دروازہ کھولا. اب آگے دیکھیں، انا فتحتہ، میں نے کھولا اسے. یہاں بھی اگر آپ نوٹ کریں، انا کی ضمیر شروع میں آ گئی مبتدا، اور آگے جملہ فعلیہ اس کی خبر. یہ لیسن کا جملہ ہے نا آپ کا. اب یہاں انہوں نے سمجھا دیا آگے کہ فتح ظاہر ہے یہ فعل ہے، آگے اس کے ساتھ کیا ہے نظر آ رہا آپ کو، ضمیر، تو کی ضمیر، اور پھر اس کے بعد 3rd نمبر پہ کیا ہے، وہ بھی ضمیر ہے پلس ہو کی ضمیر. میں لیسن میں آلریڈی آپ کو الگ الگ بتا چکی، تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ تو کی ضمیر اور یہ ہو کی ضمیر دونوں کون سی ضمیر ہیں. جب دونوں ضمیر کی شکل میں آئیں گے تو پہلی ضمیر، کیونکہ ضمائر پہ تو اعراب نظر نہیں آتا، تو پہلی ضمیر آلویز کیا ہوگی، فاعل، اور دوسری ضمیر کیا ہوگی، مفعول بھی، جس پر کام ہوا ہے، آبجیکٹ. تو کیا مطلب، میں نے کھولا اسے. سوال ہے نا، کس نے کھولا دروازہ، تو میں نے کھولا اسے. تو ظاہر ہے یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، البابا کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے. اور ظاہر ہے البابا جو ہے یہ کیا ہے، واحد مذکر، تو ہو کی ضمیر آ رہی ہے. اب ظاہر ضمیر بھی تو اس کے مطابق آئے گی نا، آگے آپ پریکٹس کریں گے پھر جمع کی. ابھی تو آپ نے واحد کی ہے. من فتح النوافذ، کس نے کھولی کھڑکیاں. اب یہاں دیکھیں، انا فتحتھا. اب یہاں پہ کیا چیز سمجھائی گئی ہے کہ فعل سیم ہے. دیکھیں فتح، رائٹ، کوئی فرق نہیں ہے. اور فاعل بھی دیکھیں تو، میں نے کھولا، کسے کھولا، اسے، ہا کی ضمیر. اب ہا کی ضمیر واحد مؤنث ہے، لیکن چونکہ یہاں نوافذہ کی طرف جاری کلو جمع مؤنث، تو یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی تھی، دوبارہ بتا دیا تھا کہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. اس لیسن کے نئے کلمات یہ آپ کے سامنے، ان کی پلورل بھی لکھی ہوئے اور پھر بعد میں بھی آئیں گے ٹرانسلیشن کے ساتھ. پوائنٹ ریممبر دیکھ لیں، ویسے تو سیم چیزیں ہیں. دوبارہ یہاں پہ فائل کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا، کیونکہ کوئی نئی چیز نہیں اس میں، جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو دو جملہ اسمیہ میں دیکھیں، دا فائل دا سبجیکٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا، اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کو مبتدا کو بولتے ہیں، اور جملہ فعلیہ ہو تو اس میں فاعل کو بولتے ہیں. یہ بات بتائی ہوئی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر شروع میں مبتدا آئے گا تو آگے جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے، تو اس صورت میں سبجیکٹ مبتدا ہوگا، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو اس میں اس کو فاعل بولیں گے. ٹھیک ہے، سیم وہ چینج ہو جاتا ہے نا. ذہبہ بلال، بلال وینٹ، تو اب بلال کیا ہے، فاعل ہے. ٹھیک ہے نا، فاعل ہے، بلال کی مرفوع حالت میں ہے، ذہبہ صاحب فعل ہے. اب یہ نوٹ، وہ کہہ رہے ہیں نوٹ، جو چیز میں نے آپ کو سمجھائی تھی نا وہ یہاں بھی ہے. ذرا نوٹ دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. نوٹ دیٹ ان ذہبت طلاب، دا اسٹوڈنٹس وینٹ، کہ اسٹوڈنٹ گئے، ظاہر ذہبہ فعل، الطلاب فاعل، جمع میں آ رہا ہے، اسم ظاہر ہے. The verb ذہبہ has no wow، کیونکہ جمع میں نہیں آپ استعمال کر سکتے کہ فاعل جمع میں ہے تو ذہبو بولے، نہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں at the end because ذہبو mean they went، تو they اس میں خود فاعل ہے، یہ واو فاعل ہے یہ. and if we say ذہبو بولیں، اور الطلاب کہ طلاب فاعل جمع ہے تو اس کو بھی جمع لائیں، نہیں. کیوں؟ کیونکہ it means they the student went، یعنی ڈبل تو نہیں کہہ سکتے کہ they the student went، ایسے تو نہیں کہتے کہ وہ اسٹوڈنٹس گئے، نہیں. ہمیشہ ضمیر بعد میں آتی ہے اور اس کا مرجع تو پہلے ہوتا ہے. this is not correct because there cannot be two files for a verb، ایک ورب کے لیے دو فائل نہیں ہوتے. اب یہاں پہ ذہبہ فعل ہے تو واو فاعل ہے. ٹھیک ہے نا، واو فاعل ہے نا، اس کے ساتھ ضمیر متصل، اس کی تو کوئی اور پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی. تو طلاب بھی پھر فاعل ہے،
تو دو فائل تو نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے نا، ایک ہی فائل ہوتا ہے ہمیشہ، یا وہ ضمیر کی شکل میں ہوگا یا ہاں اگر دو جملے بولنے ہیں تو پھر دو الگ الگ فعل ہوں گے اور دو الگ الگ ان کے فائل. ہاں ضمیر پھر پیچھے ہو سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو کروایا. تو یہ یہاں یہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہو سکتی ہے. جیسے کہ اب یہاں دیکھیں الطلاب وہ سب گئے، وی کین سے ایسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں الطلاب پھر کیا ہے، مبتدا ہے اور یہ اسمیہ جملہ ہو گیا، اور آگے جو یہ سینٹینس ہے یہ اس کی خبر ہے. The same also applies to third person feminine، یعنی فیمیل کے لیے بھی اسی طرح اپلائی ہوتا ہے. یہ وہی والی چیز جو وہاں لیسن میں کی ہے یہاں پہ بھی انہوں نے ایکسپلین کر دی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. آگے دیکھ لیں اگلا پوائنٹ کیا ہے، مفعول بھی. مفعول بھی کو میں نے بہت اچھی طرح آپ کو بتا دیا، یہ انہوں نے مختلف اگزامپلس دی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں مفعول بھی کی منصوب ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں فائل جو ہے یہ ضمیر ہے اٹیچڈ، یہاں اسم ظاہر فائل ہے، اسم ظاہر ہی مفعول بھی ہے. یہاں فائل جو ہے تو کی ضمیر ہے لیکن مفعول بھی اسم ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں دیکھیں یہاں اسم ظاہر جو ہے یہ فیمیل کا صیغہ، اس لیے انہوں نے دوبارہ دونوں اسم ظاہر فائل اور مفعول بھی، یہاں بھی فائل اور اس کے مطابق آئیں گے نا. ٹھیک ہے، فائل. بس یہ ایک پوائنٹ تھا. اس کے بعد آگے کیا ہے، مزید ہاں ضمیر کی شکل میں رائی تو بیتا کا، آئی سو یور ہاؤس. ٹھیک ہے، تو بیتا منصوب ہے کیوں، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. میں نے دیکھا، کیا دیکھا، گھر. کس کا گھر، تمہارا گھر. تو اس کی ڈبل پوزیشن ہوگی، وہ یہی بتا رہے ہیں نا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں دیکھیں فتحت طالبو کتابہ، لڑکے نے کھولی، کیا کھولی، کتاب. تو اس کے ساتھ اب ہو کی ضمیر کتابہ منصوب اور ہو کی ضمیر مضاف الیہ. تو بس یہ ڈفرنٹ سینیریو میں بتایا ہوا کس طرح. رائی تو میں نے دیکھا، کسے دیکھا، بلال کو. تو مفعول بھی وا سال تو ہو، آئی سا بلال اینڈ آسکڈ ہم، بیچ میں واو آ رہا ہے نا، اور پوچھا، میں نے پوچھا اس سے. اب نوٹ کریں یہاں رائی فعل اور تو کی ضمیر فاعل اور بلالن مفعول بھی. یہاں سأل فعل اور سیم وہ تو کی ضمیر فاعل اور ہو کی ضمیر مفعول بھی، اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے، بلال کی طرف، کہ میں نے اس سے پوچھا. تو مطلب ضمیر اسم ظاہر اس شکل میں ڈفرنٹ ٹائپ کے وہ استعمال ہو رہے ہیں. باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب التقاء ساکنین کی وجہ سے آگے ملاتے ہیں یہ تو پھر کسرہ لگایا جاتا ہے یا اس طرح کر کے بولا جاتا ہے. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی. تو یہ ساری چیزیں یہاں آ گئیں، اور اس کے بعد بس آپ کا ختم ہو گیا یہ لیسن. یہاں پہ ایک دفعہ پھر انہوں نے بتا دیا کاتبہ فعل، فرسٹ ریڈیکل، سیکنڈ ریڈیکل اور تھرڈ ریڈیکل، یعنی فا کلمہ، آئین کلمہ اور لام کلمہ، اور نیچے یہ افعال دیے ہوئے تاکہ آپ کو تھوڑا دوبارہ یاد کروانے کے لیے. کیوں، کیونکہ آگے جا کے آپ نے فعل مضارع پڑھنا ہے. تو بس تینوں کے اوپر فتح آتا ہے، یہ چیز یہاں ایکسپلین کی. اور صرف مڈل والا آئین کلمہ جو ہے نا اس کی حرکت چینج ہوتی ہے، شاربہ اور اس طرح کر کے. یہ تو الحمدللہ 3 پیٹرنز آپ کو پتہ ہے نا فعل ماضی کے، فعلا، فاعلا، فاعولا، اور اس سے آپ پڑھ چکے ہیں مختلف پیٹرن. تو یہ یہاں تھوڑا سا دہرایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے فعل مضارع شروع ہوگا تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دیا ہے. وکیبلری کافی زیادہ ہوتی ہے اب آپ کی، نئے نئے کلمات آ رہے ہیں، کچھ پرانے آپ کو آتے ہیں. افعال بہت زیادہ ہیں، اگر آپ نوٹ کریں وکیبلری میں جتنی زیادہ وکیبلری آپ یاد کریں گے اتنی زیادہ آپ کی نالج اچھا ہوگا، آپ کی عبور ہوگا، آپ کو جملے بنانے آئیں گے. تو یہاں یہ سارے اتنے بہت سارے جو فعل آپ نے پڑھ لیے، فعل تو آپ کو سارے آنے چاہیے نا، کاسرا، سامعہ، فاہمہ. اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ سارے فعل کیا ہیں، متعدی. ٹھیک ہے. داخلہ فعل کچھ ایکسیپشن ہے، اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی. اکلا متعدی، غسلا، قتلا. کیوں، کیونکہ سب کے ساتھ آپ کو مفعول بھی چاہیے.
تو یہ سارے افعال آگے جو آپ نے لیسن میں کیے. باقی کچھ اس لیسن میں کھانے کی چیزوں کا ہے. اینابن گریپس، موزن بنانا، تینن فج، یہ تو آپ کو پتہ ہے. کچھ کھانے کی چیزوں کے نام آگے اور کچھ باقی الفاظ ہیں، تو ان کو ضرور یاد کیجیے گا. لیسن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، لیسن نمبر 5 انشاءاللہ. اب آپ نیکسٹ لیسن پڑھیں گے. مفعول بھی کا بھی بہت پریکٹس ہوگی ابھی اور کرنی ہے، آپ نے فکر نہ کیجیے گا. اگر آپ کو ابھی تک زیادہ اچھی طرح سمجھ نہیں آئی، آگے جتنے لیسن آئیں گے اس میں مختلف سیغوں سے کرنی ہے. ابھی تو آپ نے بیسک پڑھا ہے نا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اب آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا.